بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صراط مستقیم کورس ہمارا چل رہا ہے جس میں 40 اسباق ہے اور آج کا ہمارا 37واں سبق ہے۔ اس کورس کو شیخ طریقت پیر و مرشد استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب فرمایا ہے، جو کہ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کافی مفید ہے۔ اس میں دیکھیں ہر سبق میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے، جس میں نمبر 1 ہے قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ تو آج کا جو پہلا جز ہے کامیابی کا معیار، اللہ رب العزت نے اسے سورۃ العصر میں کس طریقے سے فرمایا ہے، دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ بے شک وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہو، ہے نا، الا الذین آمنوا، عقیدہ اس کا جو ہے درست ہو، ایمان لائے، جو جن چیزوں پر ایمان لانا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہو، وہ عامل الصالحات، اور اس کا عمل جو ہے، نیک اعمال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اس حق بات کو، ٹھیک ہے نا، کون سی حق بات ہے؟ صحیح عقیدہ اور عمل سنت کے مطابق جو عمل ہے کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتا ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہے نا، اس کی تبلیغ بھی کرتا ہو، اس کی اشاعت بھی کرتا ہو، اور اگر تبلیغ و اشاعت پر مصائب و پریشانی آئے تو اس پر صبر بھی کرتا ہے، وتواصوا بالصبر، تو اس پر صبر بھی کرتا ہے، صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کیا ہے کہ دیکھیں 4 چیز آتی ہے اس صورت میں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عقیدہ درست ہونا، الا الذین آمنوا، نا، آمنوا بولے تو ایمان لائے، تو یہ اس میں کیا ہے؟ سارے لوگ جو ہے صحیح درست عقیدے والے ہوئے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، عمل جو ہے، نیک اعمال، نیکی کرتے ہیں تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وتواصوا بالحق کی، کہ وہ اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اس کی اشاعت بھی کرتا ہے، اور کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اگر اس پر تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے کامیاب ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے، معیار ایک باؤنڈری ہے، سمجھ جائے۔ اس طریقے سے اگر یہ 4 چیزیں ایک بندے میں آ گئی تو سمجھ جائے وہ شخص کامیاب ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں ان کی صفات کو ذکر فرمایا۔ آگے دیکھیں نمبر 2 ہے فضیلت تعلیم القرآن، قرآن کریم کی تعلیم کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 752 میں یہ حدیث منقول ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو دیکھیں قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، اس پر کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی ترجمہ ہے، تفسیر ہے، یہ سیکھنا اور سکھانا کتنا مفید کہلاتا ہے، تو اس سے بندے کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے ہمیں بھی، کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، تو اس کو ہم سیکھیں اور آگے اپنے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو اور دوست احباب کو سکھانے کی پوری کوشش بھی کرے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسالہ، ایک لیٹر ہے، ایک میسج آیا ہے ہمارے لیے۔ اب اس میں کیا ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے اگر میں بتاؤں، اگر کوئی ملک ہے اور ملک کی حکومت کی طرف سے یا وہاں کی پولیس کی طرف سے کوئی میسج آ جاتا ہے اور بندے کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن اس میں اتنا سمجھ میں آ گیا یہ میسج پولیس کی طرف سے ہے، تو اب وہ شخص ڈرتا ان لوگوں کے پاس جائے گا جو پڑھے لکھے ہیں اور ان سے پوچھیں گا، بھائی یہ دیکھیں میرے پاس پولیس کا میسج آیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، آپ مجھے بتائیں ذرا،
کیا یعنی میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کوئی فائن تو نہیں آ گیا, کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی. وہ پریشان ہوتا پھرتا رہے گا جب تک اسے کوئی پڑھ کے بتانے والا نہیں ملتا ہے. جب اس کو پڑھ کے بتانے والا مل جائے گا, اگر کوئی اس میں ایسی بات لکھی ہے تو ڈر جائے گا, اور اگر کوئی اچھی بات لکھی ہے تو خوش ہو جائیں گا. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, ہم جائیں, ہم ان علماء اکرام کے پاس جائیں, جا کر ان سے سیکھیں کہ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا ہمارے لیے میسج دیے, کیا ہمارے لیے پیغام ہے اس میں. تو جیسے کہ میں نے پچھلی آیتوں میں بھی بتایا تھا, اس میں ہمارا بھی تذکرہ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں, ہے نا. آگے تیسری چیز ہے علامت قیامت, جو ہماری کئی دنوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. قیامت کی علامت کبریٰ جسے کہتے ہیں, قیامت کی بڑی بڑی علامتیں. تو بڑی علامتوں میں نے آپ کو کل کے درس میں بھی کافی علامتیں بتایا تھا, پھر آج میں پھر دوہرا دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی علامت ہے امام مہدی کا نکلنا ہے, امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, دجال کا خروج ہونا ہے. تیسری چیز ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہونا ہے. چوتھی چیز ہے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. پانچویں چیز ہے دخان یعنی آسمان سے دھوئیں کا نکلنا. چھٹی چیز ہے دابۃ الارض. اور اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. جب سورج کا مغرب سے نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی استغفار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قیامت کی علامت میں آتی ہے. اور اس کے بعد آتی ہے 7ویں چیز ٹھنڈی ہوا کا چلنا. 8ویں چیز ہو گئی ہے ٹھنڈی ہوا کا چلنا. 9ویں چیز ہو گئی ہے حبشیوں کا غلبہ. حبشیوں کی سلطنت دنیا پر چھا جائے گی اور لوگ خانہ کعبہ کو توڑیں گے, ایک ایک اینٹ اس کی توڑیں گے. اور 10ویں چیز کیا ہے کہ آگ کا نکلنا ہے. تو آگ کے نکلنے کی یہ 10ویں علامت جو ہے آخری علامت ہے, قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے آخری علامت ہے. تو بغور سماعت فرمائے کہ دیکھیں, قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن, یہ عدن ایک جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے درمیان سے, وسط یعنی درمیان, تو وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائیں گی. جس طریقے سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے, اس طریقے سے آگ جو ہے وسط عدن سے نکلیں گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے کہاں لے جائیں گی, ملک شام کی طرف لے جائیں گی, جہاں مرنے کے بعد حشر کا میدان ہوگا. یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام ہے اس کے مقابل میں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ آگ جو ہے لوگوں سے دن رات میں کسی بھی وقت جدا نہیں ہوگی. کئی لوگوں کو گھیر لیں گی, جتنے لوگ ہیں ساروں کو گھیر لیں گی. دیکھیں, اب اس میں یہاں پر سوال کھڑا ہوگا جس نے پچھلا درس نہیں سنا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہوں گے کیا. تو نہیں, مسلمان نہیں ہوں گے, کیونکہ آگ نکلنے سے پہلے حبشیوں کا غلبہ ہوگا, اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلیں گی. تو جب ٹھنڈی ہوا چلیں گی تو سارے جو اللہ والے ہیں, جو نیک لوگ ہیں, مومن لوگ ہیں, اہل خیر ہے, وہ سارے مر جائیں گے نا. تو اب بس کافر لوگ بچیں گے. تو کافروں کو یہاں پر اس طریقے سے آگ کا عذاب بولے تو آگ دوڑا کر ان کو لے جائیں گی ملک شام کی طرف, ٹھیک ہے. ان سے جدا نہیں ہوں گی, کسی بھی وقت جدا نہیں ہوں گی, دن رات ان کے ساتھ لگی رہیں گی, ہانکتے ہوئے ملک شام لے جائیں گی. اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک لے جائے گی. جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ جو ہے اچانک سے ایک دم غائب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے, حضرت حذیفہ بن سعید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بیان فرمائی. ان میں سے آخری علامت یہ ہے. کیا ہے آخری علامت؟ آگے دیکھیں, سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے, وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِّنَ الْيَمَنِ مِنْ قَرْعِ أَدْنَى تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ. کہ آخری علامت یہ ہوگی کہ وسط عدن سے ملک یمن میں
ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر یعنی سرزمین شام جو ملک شام ہے، ٹھیک ہے، وہاں ہانک ہانک کر لے جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دنیاوی اعتبار سے نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ دنیا میں ایک دم اس کے بعد جو ہے عیش آرام سے لوگ جئیں گے۔ پھر اور کیا ہے آگے کہ آگے کفر اور بت پرستی پھیل جائیں گی دنیا میں، پھر کفر بت پرستی یہ ساری پھیل جائیں گی، اور زمین پر اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ قیامت آ گئی تو فوراً آگ نکلی تو فوراً قیامت ہوگی۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی کچھ ہونے والا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کفر اور بت پرستی پھیل جائیں گی، اور لوگ جو ہے بڑے عیش و آرام سے جئیں گے، اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت قائم ہو جائیں گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ آپ سور پھونکیں۔ جب سور پھونکیں گے تو لوگوں کو بڑی سریلی پیاری آواز لگیں گی، کیونکہ ناچ گانا سنتے رہیں گے تو میوزک ان کو اچھی لگے گی، تو بڑی پیاری آواز لگیں گی۔ جب ان کو دھیرے دھیرے یہ آواز بڑھنے لگیں گی، ویسے ان کی شدت جو تکلیف ہے، تکلیف کی شدت بڑھنے لگیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگیں گے، لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ شدت اتنی تیز ہوتے جائیں گی کہ ان کے کلیجے پھٹ پڑیں گے، کلیجے پھٹ پڑ کے وہ مر جائیں گے سارے۔ تو دیکھیں اکثر احادیث میں خروج نار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا۔ اکثر احادیث جو ہے اس میں زیادہ تر حدیثوں میں خروج نار کو قیامت کی آخری علامت بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری یہ جو کتاب ہے اس میں خروج نار کو قیامت کی پہلی نشانی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیسے پہلی نشانی بتایا گیا اس میں؟ دیکھیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہے، اب ہم کو چاہیے تطبیق کرے اس میں، ہے نا، ہم بات کو ایک کریں کس طریقے سے کہ ایک جگہ تو آخری بتایا، ایک جگہ پہلے بتایا، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ آخری آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آخری علامت ہے، علامت کبریٰ کی آخری علامت ہے۔ اور بخاری میں جو حدیث آئی ہے اس میں قیامت کی پہلی نشانی بتائی گئی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں علامتیں جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے، امام مہدی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام، دیگر جو علامتیں ہم نے پڑھے، یہ ان سب کے آخر میں آگ کی علامت آتی ہے۔ اب یہ آگ نکلی، آگ کی علامت ظاہر ہو گئی، پھر قیامت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ آخری ہی بن رہی ہے، اور پہلی کس طریقے سے بن رہی ہے؟ دیکھیں قیامت آنے سے پہلے آگ نکلیں گی، تو یہ قیامت کی پہلی علامت بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیثیں دونوں صحیح ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں تطبیق کی جاتی ہے۔ آگے چوتھی چیز دیکھیں، گفتگو سے متعلق سنن و آداب۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں، تو وہ دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، 80 پہ 83 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ کا حکم ہے یہاں پر کہ دیکھیں لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کیا کرو، سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیں ہم لوگوں سے کس طریقے سے جھڑ پڑ کرتے ہیں اور انہیں چلا پکارا کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف کرے۔ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1533، جس کا ترجمہ ہے دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراظ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے تو سچ بولے، اور اگر اس کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تو جب بھی وہ امانت رکھنے والا امانت کو مانگتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی امانت کو صحیح سلامت سے واپس کر دے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس کا جو پڑوسی ہے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اس شخص کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرے۔ جب یہ تین چیز اس میں پائی جائیں گی تو اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے، صفحہ نمبر 313،
جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دل مخموم ہو اور زبان سچ بولتی ہو. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سچ بولتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ دل مخموم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ایسا پرہیزگار اور پاک صاف شخص ہے جس کے دل میں نہ کینہ ہو. ٹھیک ہے نا، ایسا پرہیزگار ہے، پاک صاف رہنے والا شخص ہے جس کے دل میں کینہ نہ ہو اور بغض نہ ہو، بغاوت نہ ہو، حسد نہ ہو اور اس میں گناہ بھی نہ ہو. اللہ ہم سب کو یہ ساری صفاتیں عطا فرمائے. آگے دیکھیں سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 اس میں حدیث آئی ہے جس کا مفہوم ہے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا. کیسے؟ اس طریقے سے پکڑ کر فرمایا اس کا یعنی زبان کا، ٹھیک ہے نا، انسان کو اپنی گفتگو میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ یہی زبان ہی بات کرتی ہے نا. زبان کا ہم کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی بات کرے احتیاط سے کرے. اسی لیے ایک جملہ ہے جو عام ہے، پہلے تولو پھر بولو. جب تولیں گے تو برابر بولیں گے اور اگر کم تولے تو کم بولے، زیادہ تولے تو زیادہ بولے، ہے نا. تو اسی لیے پہلے تولو پھر بولو، برابر سے بات کرنی ہے گفتگو میں. تو دیکھیں بات کرنے کے کچھ آداب ہیں. نمبر 1، ضرورت کے وقت بات کریں، بلا ضرورت بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. نمبر 2، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے بندے کو. نمبر 3 ہے کہ مختصر بات کرنا، یہ نہیں کہ رائی کے جیسی بات ہے اسے پہاڑ بنا دیے، نہیں، مختصر طور پہ بات کرے. نمبر 4 ہے دوسروں کی زیادہ سنیں. جب دوسرا اگر ہم کسی سے بات کرے، وہ سامنے والا شخص بھی بات کر رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کی زیادہ بات سنیں. ٹھیک ہے نا، اس سے ہے نا دل میں محبت بڑھتی ہے. نمبر 5 دیکھیں پست آواز میں بات کریں. پست یعنی ایک دم نرم آواز میں بات کریں، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو کیا ہے نا ایسا لگے گا سامنے والے کے اندر تکبر آ گیا، ایسا احساس ہوتا ہے سامنے والے کو. نمبر 6 کہ بات نرمی سے کرنا چاہیے. نمبر 7 دیکھیں عورت کو اگر کسی نامحرم شخص کے ساتھ بات کرنا پڑ رہا ہے تو اسے اپنی آواز کو نرم نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر نرم کریں گی تو سامنے والے شخص کے دل میں اس کے لیے ایک محبت، ایک کوئی ایسی عجیب فطری چیز آ جائیں گی، کیونکہ عورت آدمی کا ایک رجحان ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے. تو اس کو کیا چاہیے کہ سخت آواز میں بات کرے، کڑک لہجے میں بات کرے. کہ قرآن میں آتی ہے آیت، اس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ سخت آواز میں بات کرے، اس کی مثال دیکھے کہ اگر وہ بندہ اگر 2 بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ایک ہی بات کر کے اپنا سارا معاملہ ختم کر دے گا، زیادہ بات بڑی بھی نہیں کرے گا. اور اگر وہ نرم لہجے میں بات کرتی ہے تو 2 کے بدلے 4 باتیں کرے گا. وہ تو چاہیے کہ سخت آواز سے بات کرے عورت. اور نمبر 8 دیکھیں بات کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لے، وہی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. ٹھیک ہے. اور نمبر 9 ہے کہ سوال غور سے سن کر سوچ سمجھ کر اس کا جواب دے، جواب دینے میں جلد بازی نہ کرے. نمبر 10 دیکھیں فضول سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کسی شیخ سے، کسی اللہ والوں سے، کسی استاذ کے سامنے جب بیٹھے ہیں سوالات کر رہے ہیں تو بلا ضرورت کوئی ایسا سوال نہ کرے، فضول سوال نہ کرے، ہے نا. نمبر 11 ہے کہ بڑی باتیں نہ کرے. یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑپن والی باتیں کہ میں نے یہ کیا فلاں کیا، تو یہ سب باتوں سے پرہیز کرے. اور نمبر 12 ہے گفتگو میں اپنی بڑائی نہ جتائے. جب بھی بات کرے تو اپنی خود کی بڑائی نہ جتائے کہ میں نے جو بھی ہے سب اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 13 دیکھیں بات پر قسم نہ کھانا. اب بعض لوگ ہوتے جو بار بار قسم سے کرتے تو قسم نہ کھائیں. نمبر 14 جھوٹ نہ بولنا. ٹھیک ہے نا، سچ بولنا چاہیے. اور نمبر 14 ہے جھوٹ نہ بولے. ٹھیک ہے. 15 دیکھیں جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 16 دیکھیں دوسروں کی برائی بیان نہ کرنا.
چگلی نہ کرنا، شکایتیں نہ کرنا، دوسروں کی تلقین نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کی نقلیں نہ اتارنا. نقلیں جیسے کس طریقے سے ایک دوسرے کی اگر میں بتاؤں تو جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں، ہے نا، فلاں بندہ ایسے ایسے بول رہا ہے، فلاں بندہ ایسے چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہ کرے. اور نمبر 17 ہے کہ خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کرے، کہ کسی کو چڑھائے نہ ایک دم سے، ہے نا، کیا پڑے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے. نمبر 18 کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرنا، بھائی فلاں شخص اچھا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. نمبر 19 ہے کسی کو گالی نہ دینا. دیکھیں تعریف نہ کرنا، اس سے میں یہاں بات سمجھاؤں. دیکھیں جو شخص تعریف کے لائق ہے، جو حق ہے، جیسے ہمارے اساتذہ اکرام ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان کی تعریف کی جائے گی. اور یہ آپ کو خوف ہے کہ اگر میں اس فلاں بندے کی تعریف کروں گا اور وہ بندے میں کبر پیدا ہو جائے گا تو تعریف نہ کرے. علماء اکرام کبر سے بچتے ہیں، تو ان کی تو حق ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایسے شخص کی کہ اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو اس میں کبر آ جائے گا، تو اس کی تعریف نہ کرے. گھمنڈ، تکبر جسے کہتے ہیں، کبر کا معنی. کسی کو آگے گالی نہ دے، بات پر نہ لڑنا، تھوڑی سی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع نہیں کرنے چاہیے. نمبر 21 دیکھیں کسی جاہل سے پالا اگر پڑ جاتا ہے تو وہاں سے کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو پہلے ہی بات کرنے کی سمجھ نہیں ہے اور ہم بات پہ بات کریں گے تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا، بات بنے گی نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. نمبر 23 دیکھیں بات کرتے ہوئے کسی کے لیے ملعون، فاسق، بے ایمان، یہ ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. نمبر 24 غصے کی حالت میں خاموشی اختیاری کرنی چاہیے. بسا اوقات ایسی حالت میں زبان جو ہے بے قابو ہو جاتی ہے. بے قابو جب زبان ہو گئی تو کچھ بھی نکل جاتا ہے، گالی گلوچ بھی نکل جائے گا، جھوٹ بھی نکل جائے گا، اور اوپر سے وہ زبان کے وجہ سے ہاتھ پیر کی لڑائی بھی شروع ہو جائیں گی، ہے نا. تو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے غصے کے وقت. نمبر 25 ہے کہ غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ٹھیک ہے، اور اپنی حیت کو بدلے. حیت یعنی اگر بندہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو اسے چاہیے لیٹ جائے. اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹنے کے بعد بھی غصہ کم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے. وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور نمبر 26 دیکھیں کہ گفتگو کرتے ہوئے کسی کی طرف اشارہ نہ کرے. 3 بندے ہیں، اس میں 2 بندے آپس میں بات کر رہے اور تیسرے کی طرف اشارہ کر رہے تو تیسرے کو کیا ہے؟ بدگمانی ہوگی. اور بدگمانی ہوگی تو کیا ہے؟ بدگمانی گناہ ہے. تو بعض الظن اسم، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں، تو اگر بدگمانی گمانے تو آپ گناہ گار اس کو بنا رہے ہو. کس وجہ سے بنا رہے ہو؟ اپنے بات کے ذریعے، اپنے اشاروں کے ذریعے. تو چاہیے کہ ہم کسی کے لیے فائدہ مند بنے، کسی کو گناہ گار بنا کے ہم اس میں شریک نہ ہو، ٹھیک ہے نا. نمبر 5 آج کا جو مسنون دعا ہے اس کے بارے میں دیکھیں. حسن خاتمہ کے لیے دعا. حسن خاتمہ یعنی خاتمہ بالخیر، ایمان والی موت، اس کے بارے میں دعا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 میں یہ دعا ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم احیینا مسلمین و امتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین. جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم آپ کو، اے اللہ ہم کو فرما برداری کی حالت میں زندہ رکھ اور فرما برداری کی حالت میں موت دے، اور ہمارے انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرما، اس حال میں کہ نہ ہم رسوا ہو اور نہ اپنے اعتقاد کو بدلنے والے ہوں. اعتقاد کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا، جو عقیدے، تو نہ اس کو بدلنے والے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، اور دیگر بہت سارے عقائد ہیں، تو نہ ہم اس کو بدلنے والے ہو. ایسے کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے.
24 घंटे की जो हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे सुन्नत व शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।